اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی سسٹرز۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 سے آنورڈ پڑھیں گے، اور اس سے پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح علماء یہود جو ہیں وہ سازشیں کرتے، پلاننگز کرتے کہ مسلمانوں کو کسی طرح جو ہے وہ ان کے دین سے پھیریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے جو ہے وہ آزماتے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے اس میں آیت نمبر 75 میں ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ اہل کتاب میں سے جو چند ایک اچھے ہیں ان کی تعریف بھی کی ہے، ان کو اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ ان میں کچھ جو ہیں وہ بہت امانت دار بھی ہیں، یہ خائن بھی ہیں، یہ سازشیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ اور یہ دیکھیں اللہ جل شانہ کی شان ہے کہ جہاں جس میں جو اچھائی ہے اس کی اچھائی کی تعریف کی ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہمیں کسی کے اندر جو ہے وہ فل، اگر اس میں کوئی برائی ہے تو اس کی برائی کو اس کی برائی کی جگہ رکھیں، اور اس کے اندر جو اچھی باتیں ہیں ان کو جو ہے وہ مانیں اور ان کو سراہیں۔ یعنی ہر بندے کے اندر اگر کوئی اچھی اور بری بات ہے تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اچھا جی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آج کے لیکچر میں یہ بھی پڑھیں گے کہ جو لوگ اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور اللہ کے عہد کو جو ہے وہ چند ٹکوں کے عوض جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں، یعنی تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کے جو عہد ہے اس کو جو ہے وہ یعنی احکام شریعت کو جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ بروز قیامت اللہ جل شانہ کا کیا معاملہ ہوگا؟ یعنی کتاب میں وہ تحریف کر دیتے ہیں، من مانے فتوے دے دیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے کے عوض جو ہے وہ یہ ایسے کام جو لوگ کریں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ بھی آج کے لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آیت نمبر 79 میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کسی نبی نے بھی یہ حکم نہیں دیا تھا، یہ دعوت نہیں پیش کی تھی کہ میری عبادت کرو یا میرے بندے بنو، بلکہ ہر نبی نے جو ہے وہ آ کر یہی کہا ہے کہ ربانی بنو، یعنی اللہ والے بنو۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ آج کے جو ہیں وہ ٹاپکس ہیں، اور آج کا جو لیکچر ہے اس کو ہم باقاعدہ اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے من جو، ان تأمنہ کہ جس کو تم امانت دار ٹھہراؤ، بقنطار ایک ڈھیر کے اوپر، یؤدیہ الیک وہ لوٹا دے گا تمہیں۔ یعنی اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم انہیں ایک ڈھیر مال کے اوپر جو ہے وہ امین بناؤ، ان کے حوالے امانت کرو، ان کو جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ذمہ داری دو، تو وہ تمہیں ایز اٹ از ویسا کا ویسا وہ واپس کر دیں گے۔ ان میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اور آگے پڑھتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے من تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک ایسا بھی ہے کہ جس کو تم ایک دینار پر لا یؤدیہ الیک نہیں لوٹاتا وہ اسے تمہاری طرف، الا ما دمت علیہ قائما سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پر جو ہے وہ سوار ہو جاؤ، ان کے سر پر کھڑے ہو جاؤ، بار بار تقاضا کرو، بار بار مانگتے رہو، تو ہو سکتا ہے تمہارا پیسہ واپس نکلے۔ ادروائز وہ تمہیں تمہارا اگر ایک دینار بھی ان کو بطور امانت دیا تو وہ اس پر بھی جو ہے نا ان کی نیت خراب ہو جائے گی، اور وہ اس پر جو ہے وہ خائن ہو جائیں گے۔ آیت کے شروع میں پڑھا کہ کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان کو ڈھیروں ڈھیر مال دیا جائے تو وہ اس کو بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ لحاظ رکھیں گے اور تمہاری امانت تمہیں واپس کریں گے۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں ان میں کہ اگر ان کو ایک دینار دیا گیا تو وہ بھی تمہیں واپس نہیں کریں گے۔ ہاں یہ صورت ہے کہ اگر روز ان کے گھر جو ہے وہ پہنچ جاؤ، بار بار ان سے مانگتے رہو، تو پھر چانس ہے کہ تمہارا جو پیسہ ہے وہ واپس نکل آئے۔ ذالک یہ بانہم بلا شبہ وہ قالو کہتے ہیں لیس علینا نہیں ہے ہم پر فی الامیین امیوں کے بارے میں سبیل راستہ یا پکڑ۔ یہ ان کا یہ کہنا اس لیے ہے کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ امیوں کے بارے میں یعنی جینٹائلز یعنی غیر یہودی، یعنی جتنے بھی غیر یہودی ہیں ان کے بارے میں ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم ان کا مال کھا بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے ہمارے اوپر، ہم ان کا مال جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ اللہ پر،
अलल्लाहिल कज़िबा, अल्लाह पर वो झूठ कहते हैं, वहुम यालमून, और वो ये जानते हैं, उन्हें खुद ये पता है कि ये हमारे अपने खुद साख्ता अकायद हैं, ये मन घड़त बातें हैं कि गैर यहूदी का माल जो है वो हम खा सकते हैं। उन्हें पता है कि तमाम इंसान जो है वो एक जैसे पैदा किए गए हैं, मसावात का जो है वो कानून है, सब में इंसाफ है, लेकिन इसके बावजूद वो गैर यहूदी वाला जो उनका ये कॉन्सेप्ट है कि गैर यहूदी के साथ हम कुछ भी करें, हम उसको एज अ एनिमल हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, इस पर मैं आपको बताती हूँ कि इनकी जो किताब तलमूद है उसमें लिखा है कि अगर इसराइली का बैल जो है वो किसी गैर इसराइली के बैल को जो है वो मार दे, ठीक है, इसराइली का बैल अगर किसी गैर इसराइली के बैल को मार दे तो वो उसको जो है वो तावान नहीं भरना होगा इसराइली बंदे को। यानी किसी यहूदी का बैल जो है वो किसी गैर यहूदी को मार दे तो उन्हें तावान जो है वो नहीं भरना, और अगर कोई गैर इसराइली का बैल जो है वो इसराइली के बैल को मार दे तो उसको तावान जो है वो भरना है। इसी तरह अगर किसी जगह पर किसी जो है वो इसराइली को जो है वो कोई चीज़ मिली है तो वो अपने इर्द गिर्द की आबादी देखेगा, अगर तो वो इसराइलियों की है तो फिर जो है वो वहाँ पे जो है ऐलान करेगा कि ये किसकी है, और अगर वो गैर इसराइली आबादी है तो फिर वो चीज़ जो है वो उसकी अपनी हो गई है, वो उसकी मिल्कियत में जो है वो चली गई है। और इसी तरह इनके एक रबाई का कहना है कि अगर उम्मी और इसराइली का मुकदमा, उम्मी यानी कि हम सारे जितने भी गैर यहूदी जो लोग हैं, इनको ये जेंटाइल्स कहते हैं, अगर उम्मी और इसराइली का मुकदमा जो है वो काजी के पास आए तो काजी अगर इसराइली कानून के मुताबिक अपने भाई को जितवा सकता है तो जितवाए और कहे कि ये हमारा कानून है, और अगर उम्मियों के कानून के मुताबिक जितवा सकता है तो जितवाए और कहे कि ये तुम्हारे कानून में जो है वो लिखा हुआ है, और अगर दोनों कानून के तहत जो है वो जो है उसका वो इसराइली को ना जितवा सके तो फिर किसी भी हीले से जो है वो इसराइली को जो है वो कामयाब करवाए। और इसी तरह इनके और एक और रबाई है, उनका कहना है कि गैर इसराइली की हर गलती से जो है वो इसराइली को जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये इनकी किताबों में भी लिखा हुआ है। और ये मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट ये जो बिल जो है जो आया, ये सारे जो एजेंडाज हैं ना, इनके पीछे नहीं का हाथ है, क्योंकि ये जो है ना गैर यहूदियों को यानी कहते हैं जेंटाइल्स हैं, और उनको ये कहते हैं कि ये इंसान नहीं है, ये एनिमल्स हैं, और एनिमल्स को हम किसी भी तरह से जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, इनके साथ जो मर्जी हम सलूक कर सकते हैं। आपको मज़े की बात बताऊं कि जो इसराइल है उसमें जो है ये कानून है कि यहूदी से जो है वो सूद नहीं ले सकता, ठीक है, यहूदी आपस में सूद नहीं लेते, लेकिन पूरी दुनिया को इन्होंने सूदी निज़ाम में जो है जकड़ा हुआ, यानी गैर यहूदियों से ये सूद लेते हैं, उनका खून निचोड़ते हैं, उनको जो है ना एक्सप्लॉइट करते हैं, आपस में ये नहीं करते। आपस में इनका प्योर जो है ना इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है कि बिल्कुल प्योरली जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कोई ऐसा जो है वो मामला नहीं करना, कोई सूद जो है वो नहीं लेना हमने एक दूसरे से, लेकिन दूसरों से जो है वो ये इस तरह का इनका सलूक है। तो ये देखें, इससे पता चलता है कि इनके अंदर जो है वो कितनी जो है वो मजहबी असबियत है और ग्रोह बंदी है, और अपने आप को ये सारी बातें किस वजह से हैं कि अपने आप को जो है वो चोजन पीपल कहते हैं कि हम तो अल्लाह ताला के जो है वो चुनीदा बंदे हैं। तो ये सारी चीज़ों से हम सबको सबक लेना है कि कोई भी शख्स अपने आप को जो है देखें, कभी भी अपने आप को किसी से जो है वो इस बिना पर बर्तर ना समझे कि मैं इल्म वाला हूँ तो वो मैं किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता हूँ। ये एक आम जनरल बात भी मैं आपके सामने रखूँगी कि मैं किसी को जो है एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, किसी के माल को जो है वो मैं खा सकता हूँ, कि मैं जो मेरे अंदर मैंने बहुत इल्म हासिल कर लिया है, और इस मतलब ये सारी चीज़ जो है ना ये समझने की है। ये मुसलमानों को उनकी ग्राउंड से हटाने के लिए कोई भी हरबा जो है वो हाथ से जाने नहीं देंगे। किसी भी तरह चाहते हैं कि मुसलमानों में जो है ना उनको उनके दीन से हटाया जाए, उनमें फहाशी फैलाई जाए, उनको जो है उनको जो है वो इंसानियत के दर्जे से जो हटा के जो है हैवानियत के दर्जे पर ले जाया जाए। इंसान को जो है वो जो है ना एहसन तकवीम से जो है असफल साफिलीन के दर्जे पर जो है किसी तरह हम ले जाएं, और बाकी जो है वो हमारा जो एजेंडा है, जो जिस एजेंडे पर ये काम करें वो इनका जो एजेंडा है वो कामयाब हो जाए। अच्छा जी, अगली आयत की जानिब पढ़ते हैं। भला क्यों नहीं, मन औफा, जिसने पूरा किया बिअहदिही अपना अहद, वत्तका और डरा, फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बुल मुत्तकीन, मोहब्बत करता है परहेज़गारों से। अल्लाह जल्ले शाना ने अगली आयत में जो है वो इनको जो है वो जवाब दे दिया है करारा सा कि जो कोई अल्लाह से डरेगा, अपने अहद को पूरा करेगा और सही कमांड्स को फॉलो करेगा, अल्लाह सिर्फ उसी से मोहब्बत करता है। ये जो तुम्हारे मन माने जो अकायद है, खुद साख्ता बनाई हुई जो बातें हैं कि हम चोजन पीपल हैं, हम फलां हैं, हम फलां हैं और हम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये सब मन घड़त बातें हैं,
इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह जल्ले शाना ने ऐसा कोई हुक्म किसी किस्म का भी किसी किताब में जो है वो नाज़िल नहीं किया। ये सिर्फ तुम्हारी अपनी जो है वो खुद साख्ता घड़ी हुई बातें हैं। तो इसमें यही इस आयत से हम सब के लिए लेसन है कि जो कोई जो है ना अपने आप को अल्लाह की विल में जो है वो देगा, अल्लाह के आगे जो है वो सुपुर्द करेगा, तो वही अल्लाह की मोहब्बत का जो है वो मुस्तहिक है। कोई ये ना कहे कि मैं फ़लाँ नस्ल से हूँ या मैं फ़लाँ जो है वो जद्दी पुश्ती हम लोग ये हैं फ़लाँ हैं, या जो कोई भी क्लेम करे, ऐसा किसी का क्लेम जो है वो बरोज़े क़यामत जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सिर्फ उसी का जो है वो उसी को अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी जो कि अपने ज़िंदगी को अल्लाह की विल के मुताबिक जो है गुजारेगा, अपने आप को अपने रब के आगे सरेंडर करेगा। मन माने टाइटल्स और मन माने जो बैजेस हैं, इनसे जो है वो किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचना। अच्छा जी, बढ़ते हैं अगली आयत की जानिब और ये खासी इंपॉर्टेंट है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यश्तरूना, जो बेच देते हैं, बिअहदिल्लाहि, अल्लाह के अहद को, यानी जो लोग अल्लाह के अहद को बेच देते हैं, व अयमानिहिम, और अपनी कसमों को। अल्लाह के अहद से क्या मुराद है? किताब और शरीयत का हुक्म, यानी जो लोग किताब और शरीयत के हुक्म को जो है वो चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, छुपा लेते हैं, सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी, अमेंडमेंट्स कर देते हैं। अच्छा, बात कुछ है उसको कुछ का कुछ कर देते हैं, और इसी तरह अपनी कस्मों को जो है वो बेच देते हैं। अपनी कस्मों से मुराद है झूठी गवाही देना, ठीक है, किसी झूठी बात के ऊपर जो है वो आप गवाह बन जाए, झूठी कसम खा लें। अब इससे रिलेटेड मैं आपको हदीस भी सुनाऊंगी। अच्छा, इस आयत को पहले हम ज़रा कंप्लीट करते हैं। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समना क़लीला, जो चंद जो है वो फ़ायदे की खातिर, थोड़े से फ़ायदे की खातिर जो है जो लोग अपनी जो है वो अल्लाह के अहद को और अपनी कसमों को जो है वो बेच देते हैं, तोड़ देते हैं। उलाइका, ये लोग, ला खलाक़ लहुम, नहीं है कोई हिस्सा इनके लिए, फिल आखिरती, आखिरत में, वला, और नहीं, युकल्लिमुहुमुल्लाहु, अब बहुत सख्त जो है ना वायद का पोर्शन आ रहा है कि जो लोग अल्लाह के अहद को और किताब और शरीयत को जो है बेच देते हैं और कसमें झूठी खाते हैं, झूठी बातों पर जो है वो गवाह बनते हैं, अच्छा जो है वो किताब और शरीयत की गलत चीज़ों के ऊपर जो है वो गवाहियाँ देते हैं, गलत जो है पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँचाते हैं, उनके साथ होना क्या है? वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, अल्लाह नहीं करेगा उनसे कलाम, वला यंजुरू, और नहीं देखेगा, इलैहिम, उनकी जानिब, यौमल क़ियामती, क़यामत के रोज़, अल्लाह ना तो उनसे कलाम करेगा और ना ही उनकी तरफ देखेगा। और आगे आ रहा है, वला युज़क्कीहिम, ना ही उन्हें पाक करेगा। किस चीज़ से? गुनाहों से। कि अल्लाह ना कलाम करेगा, ना देखेगा और ना पाक करेगा। ये सख्त किस्म का जो है वो गुस्सा जो है अल्लाह जल्ले शाना का शोर है। यानी कि जब हम किसी से सख्त किस्म के नाराज़ होते हैं तो तब हम ये बात कहते हैं, मैंने इस शख्स को देखना भी नहीं है, मैंने इस बंदे की शक्ल भी नहीं देखनी। ये हमारा इंतहाई जो है ना, जब हम किसी से हर्ट हुए हों, किसी पर शदीद किस्म का जो है ना हमारा एग्रेशन हो, और जैसे कहते जाता है ना, लास्ट जो स्टेज होती है इंसान की, उसमें इंसान ये कहता है मुझे इस बंदे की शक्ल ही नहीं देखनी, ना मुझे इससे बात करनी है, ना इसकी तरफ देखना है, और ना ही अल्लाह जल्ले शान इरशाद फरमा रहे, ना ही मैं उन्हें पाक करूँगा उनको उनके गुनाहों से। वलहुम, और उनके लिए है, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है, शदीद किस्म का अज़ाब है, दर्दनाक, अलीम का वर्ड है दर्दनाक, यानी सख्त किस्म को उनको जो है वो अज़ाब दिया जाएगा। यानी जो लोग अल्लाह के अहद को तोड़ रहे हैं, अपनी कस्में जो है वो झूठी कस्में खा रहे हैं, किताब और शरीयत के अंदर जो है वो तहरीफ कर रहे हैं, बात को कुछ का कुछ बना रहे हैं, तो क़यामत के रोज़ वो अल्लाह जल्ले शाना से जो है वो इस किस्म का जो है वो मुआमला देखें। पीछे जैसे देखें, हमने पिछली आयत में पढ़ा कि जो इसराइली यानी यहूदी जो हैं, उनका ये मानना है कि हम अगर गैर यहूदी की किसी चीज़ को जो है वो हड़प भी लें, खा लें, पी लें, इनके साथ कोई मामला कर लें, जो कुछ हम इनके साथ जुल्म ज्यादती कर लें, हमारे ऊपर कोई पकड़ नहीं है। ठीक है, अब आगे अल्लाह जल्ले शाना बता रहे हैं कि जो लोग बेच देते हैं मेरे अहद को, मेरी किताब को, यानी अल्लाह ने तो ऐसा कोई हुक्म नहीं नाजिल किया कि यहूदी जो है वो गैर यहूदी के साथ ऐसा मामला करे, इस किस्म के अपनी मन माने जो है वो काम करे। तो जो कोई ऐसा करेगा, जाहिर सी बात है इनके उलमा ने जो है वो ये सारी जो है वो तहरीफ की और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक में जो है फैलाई कि हम जो है वो जेंटाइल्स के साथ हम जो मर्जी सलूक करें। जेंटाइल्स में अगेन आपको बता दूँ, ये हम सबको जो है ना गैर यहूदियों को ये जेंटाइल्स कहते हैं।
تو ہم ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. تو اللہ نے اگلی آیت میں جو ہے وہ فوراً سے بتا دیا کہ جو کوئی ایسا کلیم کرے گا، اللہ کی کتاب کو چینج کرے گا، جھوٹی باتوں پر گواہ بنے گا، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. نہ تو اللہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اسے پاک کرے گا، اور نہ ہی جو ہے وہ اس سے کلام کرے گا. اچھا، جھوٹی قسم سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، میں اس پر آپ کے سامنے چند حدیث رکھنا چاہوں گی کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت سناتی ہوں. 106 نمبر پہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے نہ تو اللہ کلام کرے گا. یہ وہی مضمون جو ہے اس حدیث میں آ رہا ہے جو ابھی ہم نے اس آیت میں پڑھا ہے، کہ جن سے نہ تو اللہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ لوگ تو بڑے خسارے میں ہوں گے، بڑے گھاٹے میں، کون ہے آخر یہ لوگ؟ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، اور پھر جواب دیا کہ سب سے پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا. دوسرا، جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا. اور تیسرا، احسان جتلانے والا، یعنی دے کر احسان جتلانے والا. یہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کے متعلق ہے کہ ان سے نہ تو اللہ کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا. ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا، اور احسان جو ہے وہ کسی کو دے کر جو ہے وہ احسان جتلانے والا. اور جھوٹی قسم سے ریلیٹڈ میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت یہاں پہ سناؤں گی. 2087 نمبر پر ہے کہ قسم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے، لیکن اس سے جو ہے وہ برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا، اس پر میں آپ کو ایک اور حدیث سناتی ہوں جو کہ یہاں پہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. یہ جو ہے یہ صحیح بخاری میں ہے، 4551 نمبر پر ہے کہ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا سودا بازار میں رکھا اور قسم کھائی کہ اس کا اتنا بھاؤ تاؤ دیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو پھانس لے. یعنی اس نے جو ہے وہ جھوٹی قسم کھائی کہ مجھے اس چیز کا اتنا جو ہے وہ ریٹ مل رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، اگر گھر جو ہے وہ سیل کرنا ہو تو کوئی گاہک آ گیا تو اس کو کہہ دیں گے کہ بھائی ہمیں تو اس کا اتنا ریٹ مل رہا ہے، اور وہ ایکچولی میں اس کو مل نہیں رہا ہوتا اتنا. یعنی کسی چیز کی جو قیمت ہے خود سے بڑھا کر اور اس پر جو ہے وہ جھوٹی قسم کھا دینا کہ ہمیں تو قسم سے اتنی جو ہے وہ فلاں بندہ ہمیں دے رہا ہے اور آپ جو ہے ہمیں اس کا کم ریٹ دے رہے ہیں. تو جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ سخت وعید ہے. اور اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے، وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان مرد کا مال بغیر حق کے کھائے گا تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. یعنی جو شخص کسی کا مال ناحق کھائے گا، ٹھیک ہے، ناحق کھانے کے بہت سے طریقے ہیں. عدالت میں کیس لے گئے، بھائی یہ زمین ہماری تھی، وہاں پہ جھوٹی قسم کھا دی کہ یہ جو زمین تھی ہماری تھی، اگلے کی نہیں ہے، اور پھر اس کا مال جو ہے ہتھیا لیا. تو جو شخص اس طرح سے کرے گا تو قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. تو جب وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو اس پر حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وہاں پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کون سی حدیث بیان کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ حدیث دہرائی حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے. تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث میرے ہی بارے میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ میرا اپنے چچا کے لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ تھا کہ اس کی زمین میں میرا جو ہے وہ پانی کا کنواں تھا اور وہ زمین اس کے قبضے میں تھی. تو ہم اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشعث تم اپنا ثبوت لے کر آؤ، ورنہ جو معاملہ ہے وہ قسم پر ہوگا. یعنی کہ اس دوسرے شخص سے قسم دلوائی جائے گی کہ واقعی تمہاری زمین ہے. تو اس پر حضرت اشعث جو ہے رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ثبوت تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، اور جو میرا جو کزن ہے یعنی کہ جو میرا چچا زاد ہے وہ قسم بھی کھا جائے گا کہ زمین اسی کی ہے اور کنواں بھی اسی کا ہے، کیونکہ وہ ایک فاجر شخص ہے. تو اس پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی کہ جو شخص کسی کا مال ناحق کھائے گا تو وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دیکھے گا. اور اس پر میں ایک اور روایت ابو داؤد کی روایت ہے 3474 نمبر پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، یعنی دردناک عذاب ہے. تو وہ 3 اشخاص کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ ہے کہ ایک وہ جس کے پاس بچا ہوا پانی ہو لیکن وہ پھر بھی کسی مسافر کو نہ دے. یعنی بچا ہوا پانی بھی ہے اس کے پاس، یعنی کہ چیز ہے، پھر بھی وہ کسی مسافر کو نہیں دے رہا، کسی نیڈی بندے کی جو ہے وہ مدد نہیں کر رہا، کسی ضرورت مند کے جو ہے وہ کام نہیں آ رہا چیز ہونے کے باوجود. پہلا شخص وہ ہے. دوسرا وہ جو عصر کے بعد جو ہے وہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے.
دوسرا وہ شخص ہے، یہی قسم سے ریلیٹڈ بات آ گئی. اور تیسرا وہ ہے جو کہ اپنے امام سے جو ہے وہ بیعت کرتا ہے، اور جب تک وہ اس کو مال دے، اگر تو اس کو وہ مال دے تو وہ اس کو پورا کرتا ہے، اور اگر وہ اس کو مال نہ دے تو وہ اپنی بیعت کو پورا نہیں کرتا. یہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ اللہ ان سے قیامت کے روز نہ تو بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت ہوگی، اور نہ ہی اللہ جل شانہ انہیں پاک کرے گا. تو یہ چند ایک احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو لوگ جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہتھیاتے ہیں یا جھوٹی بات پر گواہی دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث موجود ہے کہ 4 بڑے کبیرہ گناہ جو ہے وہ گنوائے گئے ہیں، جن میں سے سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جو کہ سب کو پتہ ہے، پھر ہے والدین کی نافرمانی کرنا، پھر آتا ہے قتل ناحق، اور چوتھے نمبر پر آتا ہے جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا. یعنی جھوٹی گواہی دینا 4 بڑے کبیرہ گناہوں میں جو ہے اس کو شمار کیا گیا. اور یہ کام جو ہے یہاں پر دھڑلے سے ہو جاتا ہے. چھوٹی سی بات پر لوگ قسم کھا دیتے ہیں ہاں بھائی ہماری چیز ہے، کسی کی چیز گمی، وہ جو ہے وہ کسی اور کی چیز ہتھیا لے کر کہے گا یہ چیز میری ہے. تو یہ چیز انسان دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے کس قدر غضب کا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ مستحق ہوگا بروز قیامت، کہ اللہ جل شانہ نہ تو اس کی طرف دیکھیں گے، نہ اسے پاک کریں گے، اور نہ ہی اس سے کلام کریں گے. تو جو کوئی ایسا کام کرے اس کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. اور جھوٹی قسم کا یہ ہے کہ اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کا جو ہے نا وہ حل یہی ہے کہ انسان اپنے گناہ پر جو ہے وہ توبہ کرے، اپنے گناہ کا جو ہے وہ کفارہ ادا کرے. کسی کے ساتھ اس نے نقصان کیا تو اس نقصان کی جو ہے وہ تلافی دے. تو یہ چیز بھی جو ہے وہ سمجھنے کی ہے. اور جھوٹی قسم کو جو ہے وہ یمین غموس کہا گیا ہے، یعنی ایسی قسم جو کہ ڈبو دے، یعنی کہ انسان کو جہنم کے اندر جو ہے وہ ڈبو دے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایسی چیزوں سے بچائے، ایسے گناہ سے بچائے کہ ہم کسی کا مال کھا لیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر دیں جھوٹ بول کر، یا کسی کے ساتھ کسی کا جو ہے وہ حق تلفی کر جائے. اچھا جی، اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں. وَإِنَّ، اور بے شک، مِنْهُمْ، ان میں سے، لَفَرِيقًا يَلْوُونَ، ایک فریق ہے جو کہ موڑ دیتا ہے، یعنی الٹ پلٹ کر دیتا ہے، السنتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتاب، کتاب کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم لوگ سمجھو اسے. یعنی کتاب میں جو ہے وہ تحریف کرتا ہے، رد و بدل کرتا ہے، الفاظ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہے، مطلب کچھ کا کچھ کر دیتا ہے. من الکتابی، کتاب میں سے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ نہیں ہوتا کتاب میں سے. یعنی کتاب میں جو ہے وہ خود سے تحریف کرتا ہے، ایسا گروہ ہے. ٹھیک ہے، علماء یہودی کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ کتاب اللہ کے اندر جو ہے وہ تحریف کرتے ہیں، بات کچھ ہوتی ہے اس کا کچھ مطلب نکالتے ہیں، منمانی تعویلیں کرتے ہیں، الفاظ کو ان کے محل سے جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں، اور کچھ کے کچھ معنی کر کے کیا کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. خود کی چیزیں ایڈ کر کے، اچھا منمانی تعویلیں کر کے، الفاظ کو ان کے محل سے ہٹا کر، اور پھر لوگوں کے سامنے، پبلک کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے یہ حکم جو ہے وہ اتارا ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہوتا وہ اللہ کی طرف سے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ پر وہ جھوٹ کہتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ یہ جانتے ہیں، وہ جانتے بوجھتے ایسا کام کرتے ہیں. یعنی کچھ بات ہوتی ہے اس کو کچھ میننگ دے دیتے ہیں، اپنے مقاصد نکالنے کے لیے، اپنے مطلب کی بات کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے، منمانی جو ہے وہ ترجمے کر لینا، منمانی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ باتیں ایڈ کر دینا. اور یہ جو ساری چیز ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا سخت عذاب ہے، سخت اللہ جو ہے وہ غضبناک ہوگا، کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، کتاب اور شریعت میں جو کچھ اتارا گیا اس کے اندر جو ہے وہ چینجنگ کرتے ہیں اور اپنی قسموں کو توڑتے ہیں، جیسے کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا. اور الفاظ کو، کتاب کی جو بات ہوتی ہے یعنی اللہ کا جو کلام ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ رد و بدل کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں، اور یہ جانتے بوجھ سے ایسا کر رہے ہیں، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دردناک عذاب کی جو ہے نا امید رکھیں کہ اللہ جل شانہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ کرنے والے ہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ چیز صرف علماء یہود تک کی رہی ہیں. انہوں نے تو خیر اپنی بک کو جو ہے وہ بدلا ہے نا. اب مسلمانوں میں یہ ہے کہ وہ قرآن کا، ظاہر سی بات ہے قرآن کی تو اللہ پاک نے حفاظت جو ہے وہ اپنے ذمہ لے رکھی ہے، لیکن وہ اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ اپنا جو مطلب ہوتا ہے، اپنے مقصد کی جو بات ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو پوائنٹ کو گھمو کے نا اپنا جو وہ ہوتا ہے نا مسلک یا اپنا فرقہ، اس کو جو ہے نا وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن ہی کی آیات کو وہ کوٹ کریں گے، اور ایسی ان کے تراجم اور اس طرح سے وہ اس کا جو ہے وہ تفسیر لے کے جائیں گے ایسی ڈائریکشن میں
کہ بالکل لگ رہا ہوگا کوئی کام، ان پڑھ بندہ اس کے لیے تو مطلب چیز جو ہے وہ جج کرنا ہی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے صحیح رستہ دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور ہر قسم کی فرقہ واریت گروہ بندی سے مجھے بچا، اور صحیح اور نافع علم عطا فرما، اور صحیح اور نافع علم دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ وہی چیز ہوگی کہ قرآن کو اپنا لقمہ دینا، اپنے مطلب کی بات جو ہے وہ قرآن سے ثابت کر دینا، اپنے جو ہے اپنے جو ہوتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہمارا کیا فائدہ ہے، تو ہم اس چیز کو جو ہے وہ قرآن سے ثابت کر دیں گے، حالانکہ بات جو ہوتی ہے وہ اس میں اس طرح نہیں آ رہی ہوتی، آیات میں بات جو ہے وہ اور طرح آ رہی ہے، اور یہ جو ہے وہ اپنی طرف لے جائیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ سارا جو کام ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ اس کو ایسے نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، جان بوجھ کے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، اور یہ سارے جو ہے نا لا علمی میں نہیں، پراپر جو ہے نا وہ انسان کی سمجھ بوجھ کے ساتھ یہ کام ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کوئی ایسا کر رہا ہے اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح چیز کو جو ہے وہ چنیں اور صحیح جگہ سے جو ہے وہ علم لیں۔ اچھا جی، بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب، اور یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگوں نے اس کو بڑے دھیان سے سننا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ما کانا، نہیں ہے لبشر، کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ تو اس کو کتاب دے، والحکم، اور حکمت دے، من نبوت، اور نبوت عطا کرے، ثم، پھر، یقول، وہ کہنے لگے، للناس، لوگوں سے، کونوا عبادا لی، کہ ہو جاؤ میرے، یعنی میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کے تم میری عبادت سٹارٹ کر دو، اللہ کو چھوڑ کر تم میرے بندے بن جاؤ اور مجھے جو ہے وہ پوجنا شروع کر دو، میرے جو ہے وہ سارا جو ہے وہ مجھے اپنا جو ہے وہ خدا بنا لو۔ اللہ جل شانہ کیٹیگوریکلی بتا رہے ہیں میرے کسی پیغمبر، کسی نبی نے آ کر ایسا کوئی کلیم نہیں کیا۔ میں نے اپنے جس پیغمبر کو جو ہے، جس نبی کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی ہے، اس میں سے کسی نے کبھی جو ہے وہ ایسی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کہی کہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ تم میری عبادت سٹارٹ کر دو۔ ولیکن، اور لیکن، کونو، وہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ، ربانیین، کہ تم ربانی ہو جاؤ۔ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ میرے نبی تو حکم دیتے ہیں کہ تم ربانی بنو۔ ربانی کیا ہوتا ہے؟ ربانی ہوتے ہیں اللہ والے، یعنی جن کا جو ہے وہ زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، جو یکسو ہوتے ہیں، یک ہوتا ہے ایک، سو ہوتا ہے طرف، یعنی ایک ہی طرف وہ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ کون سی طرف ہے؟ وہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کا جو ہے اللہ کی ول کو جو ہے وہ پانے کے لیے جو ہے وہ ہر وقت ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ قرآن کو سیکھنا، اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کرنا، اور پھر اس کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا۔ یہ لوگ جو ہے وہ ربانی جو ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ربانی بنائے، اللہ والا بنائے، اپنی محبت ہم سب کو عطا کرے۔ ویسے جی آیت کو ذرا کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسا کہ تم کتاب سکھاتے تھے، وبما کنتم تدرسون، اور جیسا کہ تم اس کو پڑھتے رہتے تھے۔ یعنی یہاں بتایا گیا ہے علماء یہود کو جو ہے وہ انڈائریکٹلی ان کی طرف جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ تم تو کتاب کو جو ہے وہ پڑھتے پڑھاتے ہو، سیکھتے سکھاتے ہو، دوسروں کو بتا رہے ہو، تو تمہیں تو پتہ ہے کہ کتاب کے اندر جو ہے وہ کیا بات لکھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلا تو یہ ہونا چاہیے کہ تم خود پڑھ رہے ہو تو تمہیں تو ربانی بننا چاہیے، یعنی اللہ والے بنو۔ یہ نہیں کہ عوام کو اپنی طرف لگا لو، لوگوں کے سامنے یہ کہو کہ ہم سب کچھ ہیں، ہم جس چیز کو حلال کہیں گے وہ حلال ہے، ہم جس چیز کو حرام کہیں گے وہ حرام ہے۔ تو اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ میرے تو کسی پیغمبر نے اور میرے کسی نبی نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ہاں، یہ تم لوگ، تمہارے علماء اگر یہ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں تو انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کتاب میں کہاں ایسی بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ کسی اور کی عبادت سٹارٹ کر دو، کسی اور کا جو ہے وہ حکم ماننا سٹارٹ کر دو۔ پیغمبر بھی جو حکم دیتا ہے تو وہ اللہ کے بہاف پہ دیتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے کی ہے۔ اور دیکھیں اس میں جو ورڈ ربانی ہے نا، تو ربانی ہوتا ہے کہ جس کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی جو ہے نا وہ طلب ہوتی ہے، اس کی اور کوئی خواہش نہیں ہوتی، وہ مطلب ہر وقت اپنے آپ کو اسی چیز میں سرگرم رکھتا ہے کہ میں کس طرح اپنے رب کو جو ہے وہ خوش کر سکتا ہوں، کس طرح کون سے سٹیپس میں لوں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، کس طرح میں مخلوق کے کام آؤں کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، کس طرح سے میں لوگوں تک دین کو پہنچاؤں کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو ربانی ہوتے ہیں
اللہ والے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے۔ تو یہ جو ہے یہ چیز اس آیت میں سمجھائی گئی ہے کہ کوئی بشر جو ہے، کوئی نبی جو ہے وہ اس نے کوئی بھی ایسا جو ہے وہ کلیم نہیں کیا، اور یہ اس میں ایک اشارہ جو ہے وہ نصرانیوں کی طرف ہے، یعنی عیسائیوں کی طرف، کرسچنس کی طرف ہے، کہ انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ جس مقام پر پہنچایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی کلیم نہیں کیا تھا کہ میں جو ہوں، میں جو گاڈ ہوں، یا میں اللہ کا جو ہے وہ بیٹا ہوں، یا اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ نعوذ باللہ مجھے جانا ہے، ایسی بات انہوں نے کوئی نہیں کی۔ یہ تمہاری جو ہے وہ ساری خود کی جو ہے وہ باتیں ہیں، گھڑی ہوئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ولا، اور نہیں، یأمرکم، وہ حکم دیتا تمہیں، تتخذوا الملائکۃ، کہ تم بنا لو فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابا، رب بنا لو، یعنی کہ کوئی نبی یا کوئی پیغمبر آ کر تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو جو ہے وہ آ کر اپنا جو ہے وہ رب بنا لو۔ یعنی عیسائیوں کا جو ہے وہ کلیم ہے، وہ یہی کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا جو ہے وہ کہا ہے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے یہ تہمت لگاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بری کر رہے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے آ کر ایسی بات کی ہو، یہ فرشتوں کی یا پھر نبیوں کی جو ہے تم عبادت سٹارٹ کر لو اور ان کو اپنا رب بنا لو۔ ایامرکم، کیا وہ حکم دے گا تمہیں، بالکفری، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم جو ہے مسلمان ہو چکے ہو۔ یعنی کبھی کوئی نبی یا کبھی کوئی پیغمبر آ کر ایسی بات نہیں کہہ سکتا، یہ تمہاری ساری خود کی باتیں ہیں اور تمہاری ساری خود کی غلط فہمیاں ہیں، اور تمہارے علماء کی جو ہیں وہ یہ سارے جو ہیں وہ کتاب کے اندر جو ہیں وہ تحریفات ہیں، اور انہوں نے کتابوں کو جو ہے وہ بدلا ہے، اور ربانی نہیں بنے بلکہ اپنی عبادت انہوں نے کرائی ہے، لوگوں کو کتاب سے جوڑنے کے بجائے اپنے آپ سے جوڑا ہے۔ دیکھیں ہمیشہ اس بندے کی سنیں جو آپ کو کتاب اللہ سے جوڑے، نہ کہ اپنے آپ سے، ٹھیک ہے؟ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہم فلاں جگہ پہ گئے ہیں، فلاں پیر، فلاں سب کچھ، دیکھیں سب اللہ کے نیک بندے ہیں، کوئی وہ بات ہم نہیں کہہ رہے، مگر مقصد یہ ہے کہ پرپز یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کو جوڑا جائے، نہ کہ کسی شخص کے ساتھ، کسی ایک پرسنالٹی کے ساتھ آپ جوڑ جائیں کہ یہی جو بات کہے گا سچ ہوگی، اسی کی بات جو ہے وہ حرف کن ہے، اور جو جس چیز سے ہمیں یہ ہم کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ جیسے اکثر لوگوں کو دیکھا گیا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے ہمیں یہ پڑھنے کا کہا ہے، اچھا جی ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ سنت میں یہ چیز نہیں ہے، سنت اذکار نہیں ہے، یا کوئی اور کام ایسا ان کو کہا جائے جس پر انہیں کہا جائے کہ بھائی اس سے بہتر ہے آپ یہ سنت کام کر لیں، تو کہتے ہیں نہیں جی ہمارے شیخ نے ہمیں یہ بات کہی ہوئی ہے، ہمارے پیر نے ہمیں یہ بات کہی ہوئی ہے، ایسے ہم تو انہی کی بات چلیں گے، جیسا وہ کرتے ہیں، جیسا وہ کہتے ہیں ہم وہی فالو کریں گے۔ یہ ساری دیکھیں ان ساری چیزوں میں ہمارے سب کے لیے جو ہے وہ سبق ہے، یہ صرف اور صرف علماء یہود اور عیسائیوں کو جو ہے نہیں، ان کو جو ہے نہیں بتایا جا رہا، ان سب باتوں میں جو ہے اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ قرآن میں اسی لیے جو ہے وہ لکھی ہیں کہ جب ہم انہیں پڑھیں تو ان میں اپنی جو غلطیاں ان کو دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں، ہماری جو ہے وہ کہاں کہاں مسٹیکس ہیں۔ تو ہمیشہ جو ہے اگین وہی بات ہے، میں بار بار یہ بات جو ہے ریپیٹ کرتی ہوں کہ صحیح نالج لیں، خدا را صحیح جگہ سے لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، دعا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس میں، اور کوشش بھی، ٹھیک ہے، دعا پلس دوا یہ دونوں کام کرنی ہے، کوشش بھی اپنی اس میں کریں، صحیح چیز کی جو ہے وہ اس میں ریسرچ میں رہیں۔ اور یہیں پر جو ہے آج کا جو ہم لیکچر جو ہے اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ہمارا جو سورہ آل عمران ہے اس کا رکوع نمبر 8 جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے مکمل ہو رہا ہے۔ اچھا جی، آج کے جو لیکچر کے جو لیسنز ہیں ہمارے لیے وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ امانت جو ہے وہ اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اگر ہمیں کسی چیز پر امین بنایا جائے تو ہمیں اس کی جو ہے وہ ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ منافق کے متعلق آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد واقعہ کہ منافق کی جو ہے وہ کچھ روایات میں 3 اور کچھ میں 4 ہیں، یہ 4 خصلتیں ہیں، چاہے وہ شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، سب کچھ اس کا مسلمانوں والا ہو، اگر اس میں 4 باتیں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت یعنی امین بنایا جائے تو خائن ہو جائے، خیانت کرے، اور جب لڑائی پر آئے تو گالم گلوچ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہمارے سمجھنے کی ہے کہ یہ 4 چیزیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھے کہ کہیں میرے اندر تو یہ چیز نہیں آ گئی نا، کہیں میرے اندر تو یہ برائی نہیں آ رہی نا، ٹھیک ہے؟ امانت کا خیال کرنا ہے، کبھی کسی چیز پر آپ امین بنائے جائیں تو اس کو جو ہے وہ آپ نے پورا جو ہے وہ کرنا ہے، پورا اس ڈیوٹی کو فلفل کرنا ہے۔ امانت ان دا سینس کوئی چیز بھی آپ کے اس میں رکھوائی جا سکتی ہے، اور امانت اس سینس میں بھی ہوتی ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ذمہ داری دی گئی ہے تو آپ نے اس کو بھی جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی قسم سے بچنا ہے، جھوٹی قسم بالکل نہیں کھانی، جھوٹ سے بچنا ہے، اور اللہ کے جو ہے احکامات ہیں ان کا جو ہے وہ احترام کرنا ہے،
اور کتاب اور شریعت کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح بنانا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہماری جو زندگیاں ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اور لیسن یہ آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے کسی انسان کو جو ہے، کسی بشر کو جو ہے یہ نہیں دیا کہ اس کو جو ہے وہ رب بنا لیا جائے اللہ کو چھوڑ کر، اور اللہ کے احکامات کو پیچھے رکھے اس کی بات کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ فالو کیا جائے، اور خود ساختہ جو ہے وہ عقائد بنا لیے جائیں۔ تو یہ ہمارے آج کے لیسنز ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے اس پیغام کو اپنی دینی بہنوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔